کہ آج وہ لوگ جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ تو ہمارا خاصہ تھا، یہ تو ہماری بنیاد تھی. ہم ان کو بتاتے تھے کہ عورت کی عزت کیا ہے، انسانیت کی عزت کیا ہے، مظلوم یا وہ لوگ جو جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے جو سروں پہ چادر، ان کو عزت دینا، ان کو پروٹیکٹ کرنا، یہ ذمہ داری تھی ہمارے تمام وہ لوگ جو ہماری بنیاد ہمارے عقیدے کے مطابق. انفارچونیٹلی ہوا کیا، نہ ہم نے اللہ اور اللہ کے محبوب کو سمجھا، نہ ہم نے دنیا میں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا. اب میں دو جلدی سے آپ کو چیزیں بتانا چاہتا ہوں. ایک صحابی ہے، وہ گھر خوشی سے انٹر ہوتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں اپنی زوجہ سے، بیگم سے، کہ تمہاری جو بھی خواہش ہو میں آج اس کو پوری کروں. ایک دفعہ کہا، بیوی نے سنا، دوسری دفعہ دہرایا، بیوی نے سنا، تیسری دفعہ دہرایا. تو انہوں نے کہا کہ جو میں مانوں گی آپ کو. انہوں نے کہا جی میں بالکل دوں گا. انہوں نے کہا جی مجھے طلاق چاہیے. طلاق چاہیے. وہ خوشی اور وہ جو ایکسائٹمنٹ جو جس سوچ سے والے تھے، جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ کیوں چاہیے. انہوں نے کہا جی آپ نے یہ نہیں کہا. کہ جی آؤ اللہ کے محبوب خاتم النبیین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میاں بیوی چل پڑے. راستے میں کھائی آئی اور کھائی میں وہ صحابی پسے اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب یہ آج ان لوگوں کے لیے جو اپنی بنیاد کھو بیٹھے ہیں، جو ان عورت کو، بچوں کو، کسی سوچ اور فکر کو انڈرمائن کرتے ہیں. پوچھا گیا اس تکلیف میں، بیگم نے کہا کہ گھر چلتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی میں نے ایک زبان دی ہے رسول کریم سے. انہوں نے کہا جی نہیں، جو میں مانگ رہی تھی میں نہیں مانگ رہی. پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص 3 مہینے تک جسمانی بیماری میں مبتلا نہ ہو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. میرا شوہر، میں اپنے شوہر کے ساتھ اتنا عرصہ ہو گیا، وہ کسی بھی جسمانی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا، یعنی تم سے اللہ ناراض ہے تو میں تم سے نکاح میں کیسے رہ سکتی ہوں. یہ وہ ایمان تھا، یہ وہ سوچ تھی. اب آتے ہیں بیٹی اللہ کی رحمت. موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے پوچھتے کہ اللہ آپ جب کس سے راضی ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو بارش، دوسری کا ایک بیٹی رحمت کی شکل میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھاتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اپنی زوجات کے ساتھ، سوائے حضرت بی بی عائشہ، وہ جو نکاح جو طلاق ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات بنی. اب میسج کیا ہے؟ جب بیٹی، کسی بیٹھک بیٹیوں کا باپ طلاق ہو جائے اس پر عجیب سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. ہم ان کو بساتے نہیں ہیں، اس کا سوچتے نہیں ہیں، پھر ایک اسٹیپ اور آگے جائیں. بیوہ کو بھی کسی طریقے سے ایکسیپٹنس نہیں. اسی طرح کسی ایک شخص ہے روڈ پہ اور کوئی باڈی لینگویج، کوئی اپروچ اپنائے، کوئی ٹرانسجینڈر ہے، کوئی بھی آپ سے کچھ مانگے، آپ اس کو تذلیل کریں، اس کو انڈرمائن کریں، تو اللہ تو رب العزت ہے، رب العالمین ہے. اگر آج تم اگلے کی اولاد کے ساتھ ہی کر رہے ہو، کیا پتہ تمہاری اولاد کے ساتھ ہی ہو. تو یہ جو سوچ اور فکر ہے جو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور پھر پردے کے پیچھے مجھے کھل کے بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ میں جس علاقے سے آ رہا ہوں اور یہ جو ابھی اسکٹ ہوا ہے، ہیٹس آف ٹو all those who are part of it and we make it a point of the Prime Minister کے ویژن کے مطابق اس کو ابھی میں نے بتا دیا، اس کو ہم نے پرائیویٹ چینل CSR کے تحت PTV چلائے گا اور پورے پاکستان میں اس پہ اویئرنیس کیمپین میں ہم اس کو شامل کریں گے. اب سوال یہ ہے، جو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا قانون اور آئین اور لیجسلیشن، پارلیمنٹ میں جب پارلیمنٹیرینز جائیں ان کو کانسٹیٹیوشن کا پتہ نہ ہو، رولز آف بزنس کا پتہ نہ ہو، پارلیمنٹری نارمز کا پتہ نہ ہو، سوشل پولیٹیکل کلچر نارمز کا پتہ نہ ہو، سوشل فیبرک کا پتہ نہ ہو، وہ خود ہی غلط پیسوں سے MLAs MPAs سینیٹرز بن جائیں، آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ لیجسلیشن کریں؟ آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ویمن یا کسی بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی ایگزمپلری میجرز لیں گے؟ What we have done this particular government under the honorable Prime Minister نے ایک چیز پہ سٹارٹ کیا، ہیومن ڈگنیٹی.
اکراس دا بورڈ کسی مذہب, کسی مسلک, کسی سوچ, کسی علاقے, اس کو عزت دینی کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے, رب نے تخلیق کیا اس کو. نمبر 2, irrespective, مجھے آج بڑی خوشی بھی ہے قرآن کے بعد آپ نے اور میم نے یہاں تک کہا کہ اس کے بعد ہندو بھی, مطلب آپ نے گیتا کا کہا نا کہ گیتا سے بھی ورسز جانے چاہیے. ہم نے انٹرفیتھ ہارمونی کو بھی پروموٹ کرنا. اب جب وارن گارڈین ایکٹ کی بات آئی, میں 5 سال لڑا ہوں پچھلی اپوزیشن میں. کپل شادی کر لیتے ہیں, بچہ 6 ماہ کا, سال کا, سپریشن, ڈائیورس ہو جائے, وہ بچہ اپنے اگر وہ ماں کے ساتھ ہے تو جب باپ سے ملے گا ان دا پریمیسز آف دا کورٹ. یعنی اتنا ظلم ہے کہ بچپن سے اس بچے کو, اچھا پھر اس کی برین واشنگ ہوتی ہے. اگر وہ باپ کے پاس ہے تو ماں کے کو کریکٹرلیس شو کر کے دے گا. اسی طرح ایک اور چیز, ڈومیسٹک چائلڈ لیبر ہو یا ڈومیسٹک لیبر یا بانڈڈ لیبر ہو, ہم نے بدقسمتی سے قانون ہی نہیں ہے. انڈر چائلڈ لیبر 38 کرائمز ہیں اینڈ ڈومیسٹک چائلڈ لیبر از ناٹ ایون اے کرائم. اور آپ کو جب قانون پاس کرنا ہو تو ایک بہت لمبا پروسیس ہے. So what I am emphasizing on is, اینڈ میں آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ تم نے ایک شخص کو بچایا تو تم نے تمام انسانیت کو بچایا. اللہ رب ہے, ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر بیٹیوں کو آپ پڑھائیں گے نہیں, میں آج سارا کریڈٹ اس رب کے بعد اپنی ماں کو دیتا ہوں. میں جو کچھ ہوں اس ماں کی وجہ سے ہوں, کیونکہ میں بھائی ہوں, میری بیوی میرے بچوں کی تربیت کر رہی ہے. So actual point which we all need to understand is, ہمارا وہ گھر, وہ ماں کی گود, وہ تربیت اور حلال کا لقمہ, یہ بھی ساتھ ایڈ کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگلے کا حق کھائیں اور اپنی اولاد کا تو بڑی کیئر کریں, لیکن آپ کی حرام کا لقمہ کھاؤ گے, اولاد بد کردار ہوگی, اولاد صاحب اور بچوں کی طرف بسے گی. So at the end of the day we need to emphasize on one point کہ ہمیں fear of the divine power وہ ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. باقی we are aware and we are doing the needful and we would like, NGOs کی بات کی, I want to tell you a message very clear. Law of the land is supreme. Nobody at any level, a sovereign state will never compromise on their law of the land. We value the overall contribution of our NGOs. We facilitated them, but the message to all of you is that since inception till 2015, there was no regulatory body. And up we have asked them, we have given them 3 years, we will facilitate them, but only on one point, and that is कि social fabric को understand करके, political culture norms को understand करके, जितनी भी social development है उसके दायरे में रह के वो काम करें. We will facilitate them. If कोई hidden agendas है तो this country has and the government has the resilience to say no to everyone, because we will never compromise on our national security and our social political culture norms. This is a message which we want to share with the entire world, inshallah. وزیر مملکت داخلہ شہریار خان آفریدی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اسلام آباد میں. انہوں نے کہا کہ خواتین کے حوالے سے معاشرے میں مثبت سوچ کو اجاگر کرنا ہوگا, جرائم کے خاتمے کے لیے عوام کی سوچ کو تبدیل کرنا بھی ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہمیں فیئر آف ڈیوائن ہونا چاہیے. حقوق العباد میں کوتاہی کے معاملے میں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ تھی اب تک کی پی ٹی وی تازہ ترین. یہ بجٹنگ کیا ہوتی, فورکاسٹنگ کیا تھی, آپ سپلیمنٹری گرانٹس لے کر سب کچھ کو شیمبلز میں کرتے تھے. وی آر اسٹاپنگ دس سپلیمنٹری گرانٹس. وی آر ناٹ گیونگ یو فگر کہ یہ اتنا گروتھ ہوگا, یہ اتنا ہوگا. ایسٹیمیٹڈ فگرس بھی آتے ہیں لیکن ناٹ ان بلیک اینڈ وائٹ کوئی نہیں دیتا ہے, بیکاز کہ ابھی تک وہ جو ہے نا وہ مطلب میں کہتا ہوں آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ بلیک اکانومی کتنی ہے, گرے اکانومی کتنی ہے. وہ گرے اکانومی کو کس طرح آپ گیج کرو گے؟ گرے اکانومی کتنی ایمنسٹی آئے گی, کتنا پیسہ ہماری اکانومی کے اندر انجیکٹ ہوگا, اور گرے اکانومی سے کتنا ڈاکومنٹڈ میں آئے گا, اور وہ کس طرح آگے گروتھ. چار تو یہ لے کر آئے ایمنسٹی سکیمز اپنے دور میں. دیکھیے جی, یہ ایمنسٹی اسکیمز جو لے کر آئے, ناٹ اونلی ایمنسٹی اسکیم, پہلے تو میں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں نا, ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی ہیں اور سمجھدار ہیں, میں یہ بات بتائیں, ہو واز رائٹ, واز مفتاح رائٹ اور اسحاق ڈار رائٹ؟ اسحاق ڈار سیٹ ہولڈ آن ٹو 105 پر 105 میں ہولڈ کیا. جب ہم نے اگست میں ٹیک اوور کیا 127 پہ, جی
ابھی 143 چلو چل رہا ہے، جو بھی اس طرح چل رہا ہے 143. گروتھ تو پہلے ہو گئی تھی، یہ ڈیویلیوشن پہلے ہو گئی تھی. اینڈ اندر تھنگ میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتا ہوں، یہ میں تو انجینئر ہوں، یہ تو اکانومسٹ سمجھتی ہیں، واٹ از دی ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ؟ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کرب اور جو ایکسچینج ریٹ